السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ اسلام میں حقوق پر گفتگو کریں گے۔ حقوق میں پہلے تو یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ اسلام میں حقوق پر گفتگو کریں گے۔ اسلام میں حقوق کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہیں جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اس سے مراد ارکان اسلام کی پابندی ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کی پابندی کرنا۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک ہے، زکوٰۃ دینا اللہ تعالیٰ اور حقوق العباد ان دونوں میں مشترک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے، اور اس طرح لسٹ آگے بڑھتی جاتی ہے۔ حقوق العباد سے مراد ایسے حقوق ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہو، جیسے کہ ہم لوگ ان کو پریشان نہیں کریں، ان کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں وغیرہ، یہ سب حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کے بعد اسلام میں حقوق العباد کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بندوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیں، کسی کو بری نظر سے نہ دیکھیں، اور نہ ہی کسی کو لعنت و ملامت کریں۔ کسی کی عیب جوئی کرنا اس کے حقوق تلف کرنے کے برابر ہے، اس سے پرہیز لازم ہے۔ قرآن مجید میں حقوق العباد کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اپنے تعلقات درست رکھیں، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں اور نہ ہی غیبت کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے حقوق چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اگر تلف کیے گئے ہیں تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک ان حقوق کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان حقوق کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پوچھ گچھ حقوق العباد کے بارے میں ہی ہوگی۔ قرآن میں والدین کے حقوق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وبالوالدین احسانا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ انہیں اف مت کہو، انہیں جھڑکو مت۔ والدین کے حقوق کو دوسرے رشتہ داروں کی بنسبت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ بچے کی پرورش میں، اس کے پال پوس میں اور اس کو بڑا کرنے میں والدین کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچوں سے توقع کی جاتی ہے کہ جب والدین بوڑھی عمر کو پہنچے تو بچے ان سے اچھا سلوک کریں تاکہ آخری عمر میں انہیں راحت محسوس ہو۔ والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا پھر ان کی حتی المقدور خدمت کری تو اس کے لیے جنت لازم ہو جائے گی۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ ان کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن پیٹ بھر کر سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے تو وہ مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ جب کسی کا پڑوسی بیمار ہو تو وہ اس کی عیادت کرنے جائے، اگر کوئی خوشی پہنچے تو اسے مبارکباد دے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ جائے۔ جن حرکات سے پڑوسیوں کو پریشانی ہوتی ہے ان سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ شر یا پڑوسیوں کے ساتھ شرارت سے مراد ہے کہ ایسی حرکتیں جن سے انہیں تکلیف پہنچے، مثلا گھر کے سامنے گندگی ڈال دینا یا اپنے گھر کے اندر ایسا شور کرنا جس سے پڑوس گھر والے بھی پریشان ہوں۔ پڑوسی کی مدد کئی طرح سے کی جا سکتی ہے۔ اگر غریب ہو تو اس کے روپے پیسے سے مدد کی جا سکتی ہے، اگر اس کی جان مال کو خطرہ ہو تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس طرح جو ہے آدمی کو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو اور اس کے برے وقت میں اس کے پڑوسی بھی اس کے کام آ سکیں۔ بیمار لوگ عام طور پر اپنی خدمت اور خبر گیری نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی دیکھ بھال، خدمت اور تیمارداری جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے جو مسلمان بھی کسی مسلمان بھائی کے غم کو ہلکا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم کو ہلکا کرے گا۔ اور مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی پر 5 حقوق ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت
کی جائے۔ اگر آدمی عیادت کے لیے جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مریض کے پیشانی پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اس کو تسلی دلانا چاہیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کو کن کاموں کے ساتھ شامل کیا ہے؟ خیر کے کاموں کے ساتھ، جیسے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو چھڑانا۔ اس کے بعد ہم لوگ دوسرے سیکشن پہ آتے ہیں، اسلامی قانون۔ اسلامی قانون سے مراد وہ احکام ہیں جو مختلف معاملات میں قرآن اور حدیث میں دیے گئے ہیں۔ اسلامی قانون کو اسلامی فقہ بھی کہا جاتا ہے۔ قیاس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن میں موجود نہیں ہو اور حدیث میں موجود نہیں ہو تو قرآن اور حدیث میں موجود مسائل کی بنیاد پر کسی تیسرے مسئلے میں فیصلہ صادر کرنا، اس کو ہم لوگ قیاس کہتے ہیں۔ اجتہاد کا معنی، لفظی معنی ہے کوشش کے۔ اسلام میں اجتہاد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب قرآن اور حدیث میں کسی حکم کو نہیں پائے تو وہ کوشش کرے کہ اس کا حکم جو ہے نکالے، قدیم فقہاء کے اقوال میں سے یا اپنا کسی کوئی قول وہ کرے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اجتہاد کے لفظ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا تھا جب ان کو یمن کا قاضی مقرر کیا گیا تھا۔ اجتہاد کس طرح کیا جاتا ہے؟ قرآن اور سنت کی تعلیمات اور پہلے سے ملتے جلتے مسائل پر قیاس کر کے رائے قائم کی جاتی ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ آزادی ہے کہ ہر کوئی اپنی سمجھ سے جو ہے دین میں کسی بھی حکم کو مانے، کسی حکم کو نہیں مانے، بلکہ اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں اور اجتہاد کرنے کے لیے آدمی کی کچھ کوالیفیکیشنز ہونا چاہیے، جس کے بعد اس کو اجتہاد کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ مجتہد میں کون سی صفات پائی جانا لازم ہے؟ اسے قرآن پر، حدیث پر کامل عبور ہو، اپنے پہلے کیے گئے علماء کے فیصلوں کا علم ہو اور فقہاء نے اجتہاد کے جو اصول مقرر کیے ہیں اسی دائرے میں رہ کر وہ اجتہاد کرے۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر زمانے میں جو ہے زمانے کے نئے نئے مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے اجتہاد کا دروازہ نہ آج بند ہوا ہے اور نہ قیامت تک کے بند ہو سکتا ہے، کیونکہ نئے مسائل کے ساتھ اجتہاد کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ البتہ اجتہاد انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہیں۔ ام الخبائث یعنی ساری برائیوں کی جڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا ہے؟ شراب کو کہا ہے۔ اور قرآن مجید میں جنت کی شراب کا ذکر ہے۔ اگر یہ اس دنیا میں حرام ہے تو جنت میں کیسے جائز ہو جائے گی؟ جنت میں جو شراب ہوگی اس سے آدمی مخمور نہیں ہوگا، آدمی اس سے اپنا ہوش و حواس نہیں کھو بیٹھے گا اور وہ پاک صاف ہوگی، لہٰذا جنت میں شراب پینا جائز ہوگی۔ آج کے لیے اس پہ اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا اور اس میں ہمارا سیریز ختم ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔